پہلی بار یہاں حاضری لگائی ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نئی جگہ جا رہا ہو آدمی تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں ذہن میں، کیسے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا، میری سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، اردو آتی ہوگی نہیں آتی ہوگی، مشکل ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب کسی نئی جگہ جاؤ، خاص طور پہ کسی یوں کہہ لیجئے کہ انٹیریئر میں، رورل ایریاز میں جب جاؤ تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ممبر پہ بیٹھ نہیں جاتا۔ جو ہی ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے سارے چہرے ایک جیسے نظر آتے ہیں، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، فیصل آباد ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، دیہات ہو، سوائے حسینی چہروں کے کوئی نظر نہیں آتا، صرف حسین۔ کچھ نظر نہیں آتا، معلوم ہو جاتا ہے کہ سب کے سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور وہ رنگ ہے کربلا کا رنگ۔ ابھی یہاں آیا تو مجھے ایک اور بھی بات بتائی، اب تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ، بتائے کہ ہمارے برادران بھی بڑی تعداد میں مجلس سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ یہاں سے پیغام کیا جا رہا ہے؟ اور میں تو ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ یہ ہم نے کب کہا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے۔ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ لیجئے، وہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ میرے دو اشعار نے پوری کر دی، اگر کوئی اجنبیت تھی تو وہ بھی دور ہو گئی، رفع ہو گئی، ایسے ہی ہے نا۔ آئیے اب کچھ دیر آپ سے باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ مریم اور اس کی 93ویں آیت، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، یا یوں کہیے کہ ان کل من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کچھ بھی نہیں ایسا مگر کیا ہے؟ الا آتی الرحمن عبدا، سوائے اس کے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ سے اس کی نسبت ہو جائے گی عبد اور معبود۔ الا آتی الرحمن، مجھے معلوم ہے کہ یہاں علماء پڑھ کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ضائع نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کچھ نہیں آسمان و زمین میں مگر جو کچھ بھی ہے، جب رحمان کی بارگاہ میں آئے گا تو رحمان سے اس کی نسبت کیا ہوگی؟ عبد، بندگی بندگی بندگی۔ کیا مطلب؟ نباتات، حیوانات، جمادات، ناری نوری، جو کچھ بھی ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ اللہ سے کیا نسبت ہے؟ عبدیت عبدیت عبدیت۔ بھائی
ہماری تو سمجھ میں آ گئی ابدیت، انسانوں کی ابدیت سمجھ میں آ گئی. چلو بھائی جنات کے بارے میں سنا، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی ابدیت سمجھ میں آ گئی. ملائکہ کی بھی سمجھ میں آ گئی. یہ جمادات کیسے عبد ہیں، یہ نباتات کیسے عبد ہیں، یہ حیوانات کیسے عبد ہیں، یہ عالمین کیسے عبد ہیں. تو سنیے، پہلے مقدمہ بنا لینا، پھر اصل مطلب آپ کو پیش کریں گے. جانتے نا آج کیا تاریخ ہے چاند کی؟ جو رات گزری ہے کون سی تھی؟ شب معراج. انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ مطلب بھی اپنی معراج پہ پہنچے. ٹھیک ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و فی الارض. جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہاں بھی کوئی قید نہیں، انسان جن کوئی قید ہے، کوئی قید، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی. جمادات، نباتات، حیوانات، معبود کیسے تسبیح کر رہا ہے. ہم نے تو پہاڑوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، ہم نے تو تسبیح نہیں سنی. یہ پیچھے نہریں دریا بہ رہے ہیں، ہم نے تو تسبیح نہیں سنی. ہم نے کہاں سنی؟ میدانوں کی تسبیح نہیں سنی، صحرا کی تسبیح نہیں سنی، جنگلوں کی تسبیح نہیں سنی. بھئی جانور کہتے ہیں کہ جانور تسبیح کرتا ہے، لیکن ہم نے تو نہیں سنی. کہتے ہیں کہ صبح صبح مرغا اذان دیتا ہے، بھئی کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو نہیں سنی اذان اس سے. ہے سنی؟ چڑیا چہچہاتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی تسبیح کریے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن بھئی سنی تو نہیں ہم نے تسبیح، نہیں سنی نا. لیکن قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کی. اور صرف کر نہیں رہا، سبح للہ ما فی السماوات والارض. جو گزر گیا وہ بھی تسبیح کر رہا تھا. جو گزر گیا وہ بھی تسبیح. مسئلہ وہی آ گیا، ہمیں کیا معلوم. پھر ایک آیت آئی، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. یہ تو مسئلہ اور پیچیدہ ہو گیا. معبود جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تو ذکر کیوں آ گیا؟ ہر شے تسبیح کر رہی ہے مگر تم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیا مطلب؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوشش کرو، محنت کرو، غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو تو تمہاری بھی سمجھ میں آ جائے گا. تمہاری بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں آپ سے پوچھوں، اتنا خوبصورت عزا خانہ ماشاءاللہ کیسے بن گیا؟ آپ میں سے کھڑا ہو کا خود ہی بن گیا، خود ہی بن گیا. کل نہیں تھا آج ہو گیا. ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا عجیب آدمی ہے. ایک ایسے تو کہا بھائی ہو گیا، کل نہیں تھا آج ہو گیا. کل یہ بلڈنگ نہیں تھی آج بن گئی. بھائی کس نے بنائی؟ کوئی تو ہوگا، ہے نا. بس طے ہوا نا کہ کوئی باغ ہو، بلڈنگ ہو، کچھ ہو، کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اور پھر اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے؟ اب میں جانوں یا نہ جانوں، بنانے والا دور کھڑا ہے اور میں عمارت کی تعریف کیے جا رہا ہوں. بھائی بہت خوبصورت نقش و نگار، بہت خوبصورت ٹائل، بہت عمدہ حال، بڑا حسین رنگ، بڑا حسین امتزاج، بڑا آپ نے خیال رکھا ہے کہ چیز کا ہے نا. اب میں نام لوں یا نہ لوں بنانے والے کا؟ یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بلڈنگ کی نہیں ہو رہی، بنانے والے کی ہو رہی ہے. تو بنانے والا مسکراتا رہے گا. کیوں؟ کوئی بات نہیں، نہ لے میرا نام، یہ میں مصور ہوں، یہ تصویر ہے. تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے. بس ذکر محمد و آل محمد کرتے رہو، کرتے رہو. کیوں؟ وہ مصور ہے، یہ تصویر ہے. مصور کی تعریف، اس لیے ان کے ذکر کو اللہ نے اپنی عبادت بنا دیا. سمجھ میں آگئی بات؟ اس لیے ان کے ذکر کو
اپنی عبادت بنا دیا۔ آئیے آگے چلے، ایک مسئلہ حل ہو گیا تو بس ہر شے کا وجود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جو خالق ہے ان بے عیب چیزوں کا وہ خود کتنا بے عیب ہوگا، ہے نا؟ یہ ایک الگ مضمون ہے تسبیح کا، اس پہ 2-4 مجلسیں چاہیے، لیکن مجھے ابھی کچھ اور بات کرنی ہے۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے عبدیت۔ عبدیت یہ کیا ہے؟ عبد، ہر شے عبد، جہاں تک ذہن جا سکتا ہے لے جائیے، ہر شے عبد، جمادات عبد، نباتات عبد، ملائکہ عبد، ناری مخلوق عبد، نوری مخلوق عبد، ہم جیسا گنہگار عبد، آپ جیسا متقی پرہیزگار بھی عبد، ہے نا؟ سب عبد۔ اب پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہوا، سب برابر کیسے ہو گئے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں سب برابر ہو گئے؟ ہم تو ابھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ عبد ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ عبد عبد عبد۔ ہر شے کا رشتہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ وہ معبود، یہ عبد۔ عبد کے معنی کیا ہیں؟ عبد کے معنی کیے لیتے ہیں؟ وہ گھڑی دیکھتے رہیں گے تاکہ وقت پر ختم ہو۔ ہمارے بعد ایک اور عالم ہے حسین فاضل، ان کو پڑھنا بھی ہے اور شبیہ تابوت بھی برآمد کرانی ہے، لیکن کوشش کریں گے وقت میں سارا مطلب آپ تک دے جائے۔ عبد، چھٹے امام کی مجلس، مجلس یعنی درس، صلوات بھیجیے محمد آل محمد آپ کی محفل کہہ لیجئے، مجلس کہہ لیجئے، بیٹھے ہوئے سب شاگرد، ایک شاگرد کھڑا ہو گیا، توجہ رہے پوری، ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ مطلب جو آپ کو آج دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک شاگرد کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، یہ عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ امام سے پوچھا، معصوم نے مسکرا کے کہا، تو نے اہل سے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ اہل سے، یعنی پہلے مرحلے میں یہ بھی بتا دیا کہ کبھی نا اہلوں سے سوال نہ کیا کرو، نا اہلوں سے سوال نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نا اہل سے سوال کرو گے تو وہ یہ تھوڑی کہے گا میں جاہل ہوں مجھے نہیں پتا، وہ کچھ نہ کچھ تمہیں الٹا سیدھا بتائے گا، عقیدے کا بیڑا غرق کر کے چلا جائے گا۔ یہ تو کہے گا نہیں کہ میں جاہل ہوں، یہ کیوں کہے گا کہ بھئی یہاں کھڑا ہوا ہوں، جاہل کیسے ہوں، اس نے پوچھا ہے بتا دو، کچھ نہ کچھ تو بتا دو، سمجھ گئے؟ کہ اہل سے سوال کرو، دیکھو یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں اس سے سوال کیا جائے، ایسا ہے نا؟ اہل کو دیکھو، کس سے سوال کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے نسخہ بتایا، میں ان سے بھڑ گیا، ارے تمہیں کیا پتا ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں یہ دوا لکھو، ارے بھائی میں مولوی ہوں، ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ ڈاکٹر کہا جاؤ بھی خود ہی اپنا علاج کر لو، بھاگو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ انجینئر کے کام میں جا کے ٹانگ اڑا دوں، نہیں بھائی یہ نقشہ ایسے نہیں ایسے کرو، وہ کہے گا بھائی میں انجینئر ہوں تم انجینئر، میں کہوں گا میں مولوی جو ہوں۔ ارے بھائی مولوی ہونا اور ہے، انجینئر ہونا اور بات ہے۔ اچھا مقدمہ یوں کا یوں کر لو، وہ کہے گا بھائی آپ مولوی ہونا اور ہے، پاکستانی عدالتوں میں کیس لڑنا، سمجھ میں آ گئی بات؟ عدالتوں کو کچھ نہیں کہنا ورنہ کیس بن جائے گا تم پہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے ایسی بات؟ تو بس جب ہر میدان کے اسپیشلسٹ سے اس کا سوال کیا جائے گا تو دین کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ بتاؤ نا، کس سے کرو گے دین کا سوال؟ وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے جو دین بنا رہا ہے اس سے کرو گے؟ 4 میٹرک فیل جمع ہو گئے، دین بنانا شروع کر دیا، ان سے پوچھو گے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ نہیں، اگر دین کا مسئلہ آئے گا تو دین والوں سے پوچھا جائے گا، اور دین والوں میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا کون ہے۔ تو کوشش کیا کرے گا انسان کہ جب میرے دین کا مسئلہ ہے تو میں سب سے بڑے سے کیوں نہ پوچھوں؟ عقلی مسئلہ ہے، سمجھ لو اس کو ہمیشہ کے لیے۔ آئیے معصوم سے پوچھا عبد کی تعریف، معصوم نے کہا بیٹھ جاؤ، العبد حروف ثلاثۃ، عبد 3 حروف پر مشتمل ہے، العین والباء والدال، عین با اور
دال توجہ رہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، میں جانتا ہوں اس سوال کو حل کیے بغیر تھوڑی جاؤں گا، حل کیے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ کہیں گے سوال چھوڑ گیا کراچی سے آگے جواب نہیں دے کے گیا، تو سوال نہیں چھوڑیں گے آپ کے ذہنوں میں، اطمینان رکھیے آپ۔ العین والباء والدال، پھر معصوم فرماتے ہیں العین علم باللہ تعالی، علم کی عین، عبد کی عین سے مراد ہے اللہ کا علم حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی کم سے کم ایک دلیل تو رکھو توحید پر کہ وہ ہے اور ایک ہے۔ دلیل، اگر یہ دلیل نہیں رکھو گے توحید پر تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی آئے گا تمہیں بہکا کے چلا جائے گا۔ دلیل، دلیل وہ ہے، اور آپ تو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ زراعت سے آپ کا واسطہ ہی واسطہ ہے۔ جب آپ پنیری لگاتے ہیں، جب کوئی چھوٹی سی گٹھلی بو دے، بیج بو دے، کتنی محنت سے کھودتے ہیں زمین کو، کبھی کھرپی سے، کبھی کدال سے، کبھی بیل سے، کبھی ہل چلاتے ہیں، طاقت لگاتے ہیں نا، اور پھر وہ بیج بو دیتے ہیں جو بھی آپ کو بونا ہو، بھائی جو لگانا ہے لگا دیا، اور قبر بنا دی، بند کر دیا زمین کو، کر دیا، پانی وانی ڈالتے رہے، بس کتنی طاقت لگائی تھی آپ نے؟ طاقت کے بغیر زمین کھود سکتے تھے؟ نہیں نا، لیکن دیکھا نہیں ایک نرم و نازک کوپل جس کی زندگی اتنی ہوتی ہے کہ پھونک مارو تو ختم، یہ انگلی سے ایسے کیا تو ختم، لیکن کیا کرتی ہے؟ اس سخت زمین کا سینہ چیر کے باہر، جس زمین کو کھودنے میں تم نے اتنی طاقت لگائی، وہ شگافتہ کر کے باہر آ کے اعلان کرتی ہے کہ یہ میری طاقت نہیں، یہ اس کی طاقت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں نرم و نازک سی کوپل اور ایسے چیر کے باہر، زمین کا سینہ چیر کے باہر گیا۔ یہ العلم باللہ تعالی، یہ تو میں نے ایک مثال دی نا، تمہاری زندگی میں، تمہارے وجود میں مثالیں ہیں، توحید کی مثالیں۔ خبردار، تشیع کا، توحید کا عقیدہ کائنات میں سب سے مضبوط ہے۔ کیوں؟ ہم نے توحید کسی اور سے نہیں لی، اپنے مولا علی سے نہیں کیا، بلکہ ابھی سب کو برابر کر دیں گے۔ ہماری اردو زبان میں بڑی چاشنی ہے نا، تو برابر کے بھی بہت سارے معنی ہیں، ابھی برابر کرتے ہیں سب کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو سنیے، عبد ہے کیا؟ جناب نوح علیہ السلام رسول ہے نا بھائی، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن جب پروردگار نے تعریف کی تو جانتے ہیں کیسے کی؟ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین۔ سلام ہو نوح پر عالمین میں، اور ہم ایسے ہی نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور نوح ہمارا مومن بندہ ہے۔ کیا ہے؟ انہو من عبادنا المؤمنین۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ دونوں بھی میرے مومن بندے۔ کیا ہیں؟ مومن بندے، بندے 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 مومن۔ پھر حضور سے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اے حبیب ذکر کیجئے میرے بندے ابراہیم، میرے بندے اسحاق، میرے بندے یعقوب۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے حبیب میرے بندے 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 ایوب کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہوئے آ رہے ہیں انی عبداللہ وآتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ، اور مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا۔ نہیں، اب بھی واضح تھوڑی بھی بات، اب کریں گے واضح بات آپ کو۔ ذرا کلمہ شہادت تو پڑھ دیجئے ایک بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان، سمجھ آئی؟ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یعنی کہو پہلے بندہ ہے بعد میں رسول ہے۔ واشہد ان محمدً عبدہ و رسول، نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا
معراج تک لے کے جاؤں گا مطلب کو، معراج تک۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، اب بھی شک میں پڑے ہو، اب بھی سوچ رہے ہو کہ مولوی ہمیں گھما رہا ہے ادھر ادھر، تو سنو کیا کیا لقب دی ہے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کو: مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، سراج منیر، خاتم النبیین، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، سید المرسلین، خاتم النبیین۔ کیا کیا لقب دیے کہ نہیں دیے؟ لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا تو ان میں سے کوئی نام نہیں لیا۔ کون سا منصب؟ سب سے بڑا منصب جب معراج پر لے گیا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اب سنو، اب تمہیں منزل بتا دی نا عبد کی، اب تشریح کرتا ہوں آخری منزل عبد کی ہے کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ سبحان کا معنی جانتے ہو؟ جتنے اردو میں معنی سب بتا دیتا ہوں۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، لائق تسبیح ہے وہ ذات۔ ارے منزل عبد کی بتانے جا رہا ہوں، سنو، اتنی آسانی سے نہ لے لینا میرا مطلب کو۔ سنو کیا ہے عبد کی منزل؟ عبد کی منزل یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی تو حبیب سے نہیں کہا میری تعریف کر، یہ وہ منزل ہے عبد کی آخری منزل کہ اپنے بندے کو معراج کرا کے اللہ خود اپنی پاکیزگی بیان کر رہا ہے۔ اللہ خود اپنی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ عبد کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ عبد کی آخری منزل کیا ہے؟ عبد کی آخری منزل ہے معراج۔ عالمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب عبودیت کی منزل، لیکن بتا دیا کہ عبد میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کون سا عبد ہے جس کی تعریف چھٹے امام نے کی؟ دنوہ بلا کیف ولا حجاب، اللہ سے وہ قربت، وہ نزدیکی کہ درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ ہو نہ کوئی حجاب، سوائے محمد عربی کے اس منزل پہ کوئی پہنچا ہی نہیں۔ دنوہ بلا کیف ولا حجاب، یہ عبد کی معراج۔ کس کی معراج؟ عبد کی معراج۔ کیسی معراج؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور آپ کے 5-10 منٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے کسی بھائی کے وقت کو ہم ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ اب جائیے، معراج آپ سنتے رہتے ہیں، میں معراج تفصیل سے پڑھتا ہوں جب کبھی موقع ہوتا ہے، ابھی تو موقع نہیں ہے۔ اب معراج میں یہ ہوا کہ جناب جبرائیل ساتھ لے کر گئے۔ کہ جناب جبرائیل نہ ہوتے تو لے کر نہیں جا سکتے تھے؟ خود ہی جا سکتے تھے، لیکن نہیں، میزبان ہے خالق کائنات، مہمان ہے مقصود کائنات۔ مہمان کون؟ جس کے لیے یہ حسین بزم عالمین کی سجائی، یہ تاروں بھری رات اس کے لیے، یہ چاندنی اس کے لیے، یہ موجیں مارتا سمندر اس کے لیے، یہ جگمگاہٹ کہکشاؤں کی اس کے لیے، یہ سب اس کے لیے۔ لولاک ما خلقت الافلاک، اے میری حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کچھ بھی خلق نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کچھ نہیں خلق کرتا، مقصود ہے تو پروٹوکول بھیجا جائے گا۔ کیا بھیجا جائے گا؟ پروٹوکول آ سکتا ہے، ان راستوں سے واقف ہے، لیکن نہیں، میں نے مہمان بلایا ہے لہٰذا پورے پروٹوکول سے لے کر آئیے۔ جائیے روح الامین، میرے مہمان کو لے کر آئیے۔ کیسے لاؤں پروردگار، کیسے لاؤں؟ سواری لے کے جائیے۔ کیسی سواری؟ ایسی سواری نہ اس سے پہلے کوئی بیٹھا ہوگا نہ اس کے بعد، بس ایک بار برا لے کر جائیے۔ سیر کرتے 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 تفصیلی واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، کتابوں میں سنتے بھی رہتے ہیں علماء سے، بیٹا بند کر دو، بھی بتایا تھا نا، الگ الگ ایک ایک کو بتائیں، ایک ایسا نہیں ہوتا۔ کیا کیا جائے؟ سارے سیر کرتے کرتے ایک حد آ گئے، رک گئے جبرائیل کہ بس
اے حبیب اب آپ جائیے آگے، وہ نور الانوار کا جہان ہے، مجھے بھی نہیں پتہ آگے کیا ہے، میری منزل ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ تو حق رفاقت نہیں ہوا نا، جبرائیل وہاں سے یہاں تک ساتھ ہے، آگے تو چلیں؟ کہا نہیں، اس سے آگے جاؤں گا تو پرے پرواز جل جائے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت روح الامین۔ کون ہے روح الامین؟ معلوم ہے؟ تمام ملائکہ کا سردار، عالمین کا جو نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ کون؟ ملائکہ۔ ملائکہ ہے نا، خود عرش کو بھی اٹھائے ہوئے ہے نا، تو قرآن عرش کو بھی اٹھائے ہوا ہے۔ ملائکہ ملائکہ ملائکہ، ہر جگہ ملائکہ، کھرب ہے کھرب ملائکہ، یعنی ساری طاقتوں کے مظہر ہے ملائکہ۔ مارنے والا اللہ کے حکم سے فرشتہ ہے نا، پر مار کے سونامی لانے والا فرشتہ، زلزلہ لانے والا فرشتہ، ہوا چلانے والا فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ، ایسے ہی ہے نا، فرشتے فرشتے ساری طاقتوں کے مظہر، سب پر حاوی، اور ان سب کے سردار کا نام ہے جبرائیل۔ ان سب کے سردار کا کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل۔ اب سمجھ میں آئی وہ حدیث پڑھی تھی؟ چلیے اب بتاتا ہوں نتیجہ آپ کو۔ جبرائیل نے مجبوری کا اعلان کر دیا، معذوری کا اعلان کر دیا، اے حبیب اس سے آگے نہیں، اس سے آگے بال برابر بھی آگے بڑھا، پرے پرواز جل جائیں گے۔ حضور مسکرائے، جانتے تھے جبرائیل کی مجبوری کو، مسکرا کے دیکھا، آگے نور الانوار کے جہان میں داخل ہو کر یہ اعلان کیا کہ جہاں ساری مخلوقات کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے محمد عربی کی حدیں شروع۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ جہاں مخلوقات کی حدیں ختم، وہاں سے محمد عربی کی حد شروع۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر عبد آ گیا، قریب ہوا اور قریب، اتنا قریب کہ دو کمانے یا ان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانے یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فاوحا، وحی کی کس کی طرف؟ فاوحا الی عبد، آگے آپ معراج کس کو ہوئی ہے؟ بندگی بندگی بندگی، بس اپنے بندے کو وحی کر دی اللہ نے جو کرنا تھی۔ واوحا الی عبدہ ما اوحا، جو کہنا تھا کہہ دیا، ٹھیک، ہمیں کیا معلوم کیا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو رسول نے بتایا ہے نا، اب یہ خلیش ہے نا آپ کے ذہنوں میں، وہ خلیش بھی تو دور کرنی ہے، کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ اللہ کے بندو، اتنی سی بات تو طے ہے نا کہ کلام ہوا، بات ہوئی، اور اگر کوئی کہ بات نہیں ہوئی تو وہ رسالت میں نقص کا قائل ہو جائے گا۔ کیسے؟ کیسے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرتے تھے نہیں، بات چیت، تو قرآن گواہی دے رہا ہے نا بھائی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ موسیٰ کے پاس تو معجزہ ہو یہ، اور جس کے صدقے میں موسیٰ کو رسالت ملی ہے اس کے پاس نہ ہو؟ بھائی دیکھیے اصول یہ ہے، اصول بتا رہے ہیں کہ تمام جتنے بھی معجزے 1,24,000 انبیاء کے پاس ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، میں یہ نہیں مانتا، آپ یہ مان لیجئے، میں نہیں مانتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بتاتے یہ ہیں کہ 1,24,000 کے پاس جو معجزے وہ سب محمد عربی کے پاس مجھے
یہ ہے ہمارا رسول. اس سے ہم کہتے ہیں ہمارا رسول, اس پر ہمارا یقین ہے. 1,24,000 کے معجزے نہیں ملے تھے محمد عربی کو. محمد عربی کے معجزات کچھ تھوڑے سے تقسیم ہوئے تو 1,24,000 کو ملے تھے. سمجھ میں آ گئی؟ خیر, تو بات ہو رہی ہے کلیم کی. کلیم کلیم کلیم, تو بات ہوئی کہ نہیں ہوئی جناب موسیٰ کی؟ تو کس لہجے میں ہوئی ہوگی بھائی, مجھے تو پتہ نہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ لہجوں کا خالق کون ہے؟ آپ کی بڑی حسین آواز بھی, اس کا بھی خالق اللہ. میری بے سریلی آواز, اس کا بھی خالق. ویسے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, بہت سارے لوگوں کو میری آواز پسند نہیں ہے, تو میں کیا کروں بھائی؟ میرا وائس باکس میں نے تھوڑی بنایا, یہ وائس باکس تو اللہ نے بنایا ہے نا. اب کچھ لوگ خوب مشق کر کے اس کو اچھا کر لیتے, وہ اور بات, لیکن اصل چیز تو اللہ کی ہے نا, ہے نا. لہجہ آوازیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو اللہ کے بندو خود طے کرو, جب وہ خود کلام کرے گا تو کتنے حسین لہجے میں کرے گا. جتنے بھی لہن داؤد کا خالق بھی اللہ ہے نا, لہن داؤدی کا خالق. تو جب جو خلق کر رہا ہے لہن کو, خوش گلوں کو, اچھی آوازوں کو, لہجوں کو, تو جب وہ خود کلام کرے گا تو کیسے کرے گا بھائی؟ سب سے اچھا ہے نا ایسا. بس مجھے تو نہیں معلوم, بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ بات ہوئی معراج میں, بات ہوئی, گفتگو ہوئی. قرآن گواہی دے رہا ہے گفتگو ہوئی ہے. گفتگو کیونکہ جبرائیل تو رہ گئے بھائی. نیچے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل وسیلہ تھے وہی کا, وہاں تو کوئی نہیں ہے. جبرائیل کو بھی نہیں پتا کیا. اب وہاں تو وہی بات ہے جو رسول نے بتائی ہے نا. ہم اپنی عقل سے تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا. شیعہ, جو رسول نے بتایا وہی ہوگا. تو لہجے پہ ہی ہے نا تمہیں شکایت, لہجے سے مشکوک ہو جاتے تو سنا لہجے کا مسئلہ ہے کیا. ایک بات طے ہو گئی نا کہ گفتگو ہوگی, بات چیت ہوگی. جب یہ نور الانوار کے جہان میں دنوں وہو بلا کیفن ولا حجاب کی منزل آئی, نہ کوئی رکاوٹ نہ کوئی حجاب, تو جھجک ہے, جھجک ہے. اب اس جھجک کو کیسے ختم کیا جائے؟ درمیان میں جبرائیل نہیں, کیسے ختم کیا جائے؟ گفتگو تو ہوگی نا. تو سنو, میزبان کون؟ اللہ. مہمان کون؟ محمد عربی. ایسے ہی ہے نا, اللہ میزبان, خالق کائنات میزبان, جس کے لیے عالمین کی بزم سجائی وہ ہے مہمان, ہے نا. تو وہ میزبان اور مہمان کا قاعدہ کیا ہے؟ بہترین میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, اور جس مہمان کو جلدی بھگانا ہو اس کو کھانے میں مرچیں زیادہ دے دیتے ہیں. جا بھئی ہمارے گاؤں سے نکل جا جتنی جلدی ہو سکتا ہے. سمجھ نہیں, آپ نے مجھے مرچیں نہیں کھلائی, میں ایک بات کہہ رہا ہوں. صلوات کیجئے محمد. ہاں, کہیں آپ بعد میں پکڑ لیں کسی کو کہ بھئی تم نے مولانا کو مرچیں کیوں کھلا دی تھی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ہے نا. لیکن اب ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کسی کو لینے کے لیے بھیجتے ہیں, کسی کو بیٹے کو بھیج رہے ہیں, کسی کو لے کے فلاں کو بھیج رہے ہیں, کسی کو کہتا خود ہی آ جانا بھائی, وہ پان والے کی دکان سے پوچھ لینا جاؤ, ہے نا. مہمان کا فرق ہوتا ہے نا, کہ جیسا مہمان ہو ویسا ہی اس کا استقبال ہوتا ہے نا. ہے تو اللہ نے کتنا خیال کیا اپنے مہمان کا. جناب جبرائیل کو بھیجا, براق کو بھیجا, سب کیا. تو اب گفتگو تو ہونی ہے, کیونکہ اللہ کو نہیں معلوم کہ رسول کو کون سا لہجہ پسند ہے. نہیں, ارے معلوم ہونے کی کیا بات. رسول کی پسند اور ناپسند کا تو خالق بھی اللہ ہے. اس لیے وہ لہجہ اختیار کیا جو رسول کے کانوں میں رس گھول دے, شیرینی گھول دے. ادھر گفتگو کا آغاز ہوا, ادھر رسول مسکرائے, جھجک ختم ہو گئی. کیوں؟ آواز جانی پہچانی ہے.
شک میں پڑ جاتے ہو، کوئی شعر پڑھ دیتا ہے الٹے سیدھے، تو پتہ نہیں کیا پڑھ دیتا ہے، تو اپنی مرضی سے آپ کو خوش کرنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے جاؤ. خدا کے بندو، سیدھا سیدھا اصول نہیں معلوم کہ بات تو ہونی ہے، کوئی لہجہ تو ہونا ہے، تو لہجہ کون سا ہونا چاہیے؟ لہجہ بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول کی مرضی کا ہو. یہ ہے لہجے کا راز، یہ ہے لہجے کا راز. علی گواہ رسالت. اب ایک اور خلش کو بھی ختم کر دیں نا، مجلس تمام کر دیں، اس کے بعد اب سب کہیں گے میں رسول کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو 70,000 مخلوقات وہ رہ گئے پیچھے، تو باقی کہاں گئے؟ ہے نا بھائی؟ حل کر دیتے ہیں مسئلہ، آپ کو بالکل حل کر دیتے ہیں. اول ما خلق اللہ نور. حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. اچھا یہ بتائیے، ایک سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے جلدی جلدی سے، کون پہلے خلق ہوا، محمد عربی یا علی؟ چلو آپ نے بات تو خیر اچھی کی ہے، مجھے خوشی ہوئی، لیکن صاحب مسئلہ ہو گیا، ایک مسئلہ پیش آ گیا نا. مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ جو آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول آپ کی گواہی کے لیے، چاہے مانے نہ مانے، گواہی کے لیے اللہ کافی، اور وہ کافی جس کے پاس کتاب کا، یہی ہے نا، سنتے رہتے ہیں آپ اسے. مجھے اب سوال یہ کہ گواہ کہتے کسے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے واقع. سنیے ابھی آپ، مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ ہے. گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے واقعہ ہو. اگر واقعہ اس کے سامنے نہیں ہوا تو پھر وہ پاکستانی عدالتوں کا گواہ ہوگا. کہ واقعہ دیکھے یا نہ دیکھے، گواہی دینی ہے اسے. یہ الگ بات کہ وہاں ہو رہی تھی مرغے کی گواہی، وہ دینے چلا گیا اونٹ کی گواہی، ہے نا. بعد میں کہتے نہیں دوسرا ہاتھ تو لانے دیں، اتنا بڑا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو اصل میں تو گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے واقعہ. تو بھائی اب پہلے ان کا نور خلق ہوا ہے، علی نے خلق ہوتے ہوئے کب دیکھا؟ جو گواہی دے، کیونکہ خلق ہی رسول ہوا ہے نا. یہ تھوڑی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ نے رسول ہی خلق کیا، 40 سال کی عمر میں بنا نہیں تھا. ہاں 40 سال کے سن میں اعلان ضرور کیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعلان رسالت، بعثت، یوم بعثت، یعنی جس دن آپ نے اعلان کیا. رسول تو ہے ہمیشہ سے، عالمین کا رسول ہے نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سیدھی سا قاعدہ ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کریں، سیدھی سی بات ہے نا. تو بھائی اب سوال یہ ہے کہ وہ تو پہلے خلق ہوا، تو علی گواہ کیسے ہوئے؟ اچھا بھائی نہیں، علی پہلے خلق ہوئے. اگر علی پہلے خلق ہو جائیں تو رسول پہ سبقت، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا. شیعہ عقیدے کو سنبھال کے رکھو، ایسا نہ ہو کچھ بازاری لوگ آئیں اور تمہارے عقیدوں کو تباہ کر کے چلے جائیں. 1400 سال کی قربانیاں ہیں، قربانیاں، لاکھوں کروڑوں کا خون دے کر بچایا ہے اس عقیدے کو. ایسا نہیں ہے کہ بازاری لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگ عقیدہ بنائیں اور بیچیں. ایسے نہیں ہوتا. جانتے ہو سنا، دین تو رسول بھی نہیں بنا سکتا. جی رسول نہیں بنا سکتا. رسول کا کام ہے پہنچانا، رسول کا کام ہے جیسا آیا ہے ویسے پہنچانا. سب سے بڑی دلیل دو، بتا اللہ کا رسول روز اول سے جانتا ہے کہ نہیں جانتا علی مولا ہے؟ جانتا ہے نا، جانتا ہے علی مولا ہے، علی مولا ہے، علی مولا ہے. لیکن کب تک انتظار کیا علی کی مولائیت کا یہ اعلان جب کیا جب اللہ کا حکم آ گیا. بلغ ما انزل الیک من ربک، یاد ہے آیت، یاد ہے غدیر کی آیت،
اب سمجھ میں آیا کہ رسول بھی اپنی مرضی سے دین نہیں پہنچائے گا جب تک حکم نہیں آئے گا۔ علی کی مولائیت کا اعلان نہیں کیا، جب حکم آ گیا تب کوئی مانے یا نہ مانے، منہ بگاڑے یا منہ بنائے، جلے کٹے جو مرضی کرے، کیونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا، اب رسول رکے گا نہیں، اب اعلان کرے گا من قلت مولا وہذا علی مولا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بنانا شروع کر دو، یہ اچھا لگ رہا ہے ڈال دو، یہ برا لگ رہا ہے نکال دو۔ واہ بھائی واہ، تیری مرضی چل رہی ہے، تجھے جو اچھا لگ رہا ہے ڈالتا جا، تجھے جو برا لگ رہا ہے نکالتا جا۔ دین پہنچانا ہے رسول کا کام، اور امام کا کام دین کی حفاظت، بچانا۔ اور انصاف سے بتاؤ، نیا کوئی دین لے کر آئے گا ہر امام؟ لایا تھا؟ نہیں، وہی دین جو رسول پر نازل ہوا تو اس کی حفاظت کرتا رہا علی، حسن، حسین صاحب۔ چلیے بات کو لے کر آئے ایک جگہ پہ، سمجھ میں آئے؟ انا والی من نور واحد، کیوں فرمایا؟ میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے، ادھر نور رسالت خلق ہو رہا تھا، ادھر نور ولایت خلق ہو رہا تھا۔ ولایت رسالت کی گواہ بن رہی تھی، رسالت ولایت کی گواہ بن رہی تھی۔ جہاں یہ نور رسالت سفر کر رہا تھا، وہاں نور ولایت بھی سفر کر رہا تھا۔ یہ ہے اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا سلسلہ، یہ ہے اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا سلسلہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آخری بات یہ بتاؤ، جب اللہ کا رسول معراج پر پہنچا، اس کے صلب مطہر میں نور فاطمہ ہے کہ نہیں ہے؟ گواہی دیتے ہو نا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ بس اب آ جائیے، جہاں جہاں علی وہاں 11 اماموں کا نور، علی کے صلب میں 11 اماموں کا نور ہے، تو معراج نہیں بلکہ شب ہجرت بھی علی جب سودا کر رہا تھا تو اکیلے اپنے لیے نہیں بلکہ علی کے صلب میں جو 11 اماموں کے انوار مقدسہ ہیں وہ سب سودا کر رہے تھے۔ جب حالت رکوع میں علی زکوٰۃ دے رہے تھے تو بتاؤ صلب علی میں 11 اماموں کے نور ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ حدیث پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں جو آپ سارا سال سنتے ہیں، بچے کو یاد ہے نا اولنا محمد۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے، مسئلہ صرف اتنا سا ہے، عبد لا کے ختم کر دیا میں نے۔ بس عبدیت کی اس معراج کو کون جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے، یا رسول جانتا ہے، یا کیسے؟ سنیے، 3 چھوٹے چھوٹے اقوال اور منزل پر آ جائے گی مسائل کی۔ مولا کے اقوال 3، لوگ کو شفل غطا مازدت تو یقین، اگر یہ سارے حجابات بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا آئی۔ واللہ ما شکت فی الحق مزغریت، اللہ کی قسم جو پہلے کہا ہے نا اس کی دلیل دے رہا ہوں، اللہ کی قسم علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا۔ سنیں آگے کا جملہ، سنیں، واللہ ما شکت فی الحق مزغریت، علی کو حق میں کبھی شک نہیں ہوا۔ کب سے؟ جب سے اسے بتایا گیا، لکھایا گیا، سنایا گیا، پڑھایا گیا نہیں، جب سے حق اسے دکھایا گیا۔ مزغریت، جب سے مجھے حق دکھایا گیا، تو یہ کب دکھایا گیا تھا؟ کہاں دکھایا گیا تھا؟ جہاں بھی دکھایا گیا، اتنا طے ہے کہ ہم علی کو رسول سے اعلیٰ نہیں مانتے، شفقت نہیں مانتے، اتنا ضرور
واللہ ما شککت فی الحق مزرع، تو بس آخری جملہ، 3 جملے کہیں گے آپ سے، آخری جملہ سن لیجیے، بس اللہ جانتا ہے اس ابدیت کو، یا رسول جانتا ہے، یا علی، بس علی نے جب جانا تو کہا۔ ہمارے کچھ پڑھنے والے ڈر کے مارے یہ قول نہیں پڑھتے جو پڑھنے جا رہا ہوں کہ مومن ناراض ہو جائے گا۔ ناراض کیوں ہوں گے؟ پہلے انہیں سمجھاؤ تو صحیح، ابدیت سمجھ میں آئی، سمجھ میں آ گئی عبد کی منزل، معراج سمجھ میں آ گئی عبد کی، تو سنو میرا مولا کیا کہتا ہے، کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، اے میرے معبود علی کے فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جب تک عبد کی معراج سمجھ میں نہیں آتی، علی کی عبودیت تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج، یقیناً ہے آپ کی معراج، نماز آپ کی معراج ہے۔ اب سوچو علی کی نماز کیسی ہوگی، ہے نا؟ اب چلا جاؤں گا تو اور مسائل چلے جائیں گے آگے، لیکن بس عزیز منصب تھے نا یہ، کیوں دیے اللہ نے؟ کوئی حکمت ہوتی ہے نا بھائی، کوئی کہہ سکتا ہے قیامت کے دن تو نے ہمیں بنایا ہوتا ہم بن گئے ہوتے، نہیں ایسے تھوڑی۔ سنت الہی نہیں، سنت الہی انبیاء کے لیے، پیغمبروں کے لیے، رسولوں کے لیے، ائمہ کے لیے ایک ہی۔ جو امتحانات کے میدان میں جتنا آگے جائے گا نا، اس کا منصب بھی اتنا ہی بلند، اس کا ذکر بھی اتنا ہی بلند۔ حسین رسول نہیں، نبی نہیں، پیغمبر نہیں، لیکن ذکر کس کا سب سے زیادہ ہے کائنات میں؟ حسین، حسین کا۔ کیوں؟ جہاں انبیاء کے قدم لڑکھڑا گئے تھے نا، حسین وہاں سے اطمینان سے گزر گیا۔ جناب نوح کا بیٹا گمراہ تھا، مولانا آگے میں نے دیکھا ہے، بس میں تمام کر رہا ہوں کیونکہ شبیہ تابو تو میرے بات قبل وقابہ مولانا تشریف لے وہ برآمد کرائیں گے، بس چند جملے مجھ سے سن لیجیے۔ جناب نوح کا بیٹا گمراہ تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن بیٹا تھا نا، بیٹا تھا۔ جب غرق ہونے لگا تو نوح کے دل میں خیال آیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچاؤں گا، معبود میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ ہے۔ جواب کیا آیا تھا؟ نہیں نوح، گمراہوں میں سے مت ہو جانا، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ توبہ کر لی، فوراً توبہ کی، فوراً توبہ کی، معبود مجھے معاف کر دینا، ایسا ہو۔ لیکن خیال تو آیا نا، حالانکہ گمراہ بیٹا ہے، خیال تو آیا نا کہ میرے بیٹے کو بچا لو۔ نوح کا بیٹا کچھ بھی صحیح، کیسا صحیح، اب میں تشبیہ بھی تو نہیں دے سکتا، موازنہ بھی تو نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کربلا کی جو مائیں تھیں ان کے بیٹے کیسے تھے، اور ان بیٹوں کو دیکھو، پھر علی اکبر کو دیکھو، حسین نے وہ کیسا تھا۔ جناب ایوب، قرآن نے ان کو صابر بندہ کہا، صابر بندہ، میرا صبر کرنے والا بندہ ہے ایوب، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن ایک مقام آیا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے ایوب کے، کب؟ جب زوجہ کو بازار میں جانا پڑا۔ ہمارے برادران نے اس کی بڑی تفصیلیں لکھی ہیں، لیکن میں احتیاط کے بعد میں ان تفصیل میں کبھی بھی نہیں جاتا، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ بازار میں جانا پڑا اہلیہ کو۔ جناب ایوب چلا اٹھے اللہ کی بارگاہ، پکار اٹھے، معبود بس۔ حالانکہ کیسے امتحان دے چکے، مال مویشی، تجارت، سب، اولاد، غلام، سب ختم، اولاد بھی، ایک بیوی خدمت گزار بچی تھی بس، اور پھر اس پہ مرض الگ مسلط۔ مرض کی تشریح بھی نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے برادران تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بس مرض، اتنے مریض کہ اٹھ نہیں سکتے تھے نا، پورا جسم بیکار ہو گیا تھا۔ جناب ایوب سب گوارا کیا، سب امتحان دے دیے، لیکن یہ گوارا نہ ہوا کہ اہلیہ بازار میں چلی گئے۔ پکار اٹھے، معبود بس میرا امتحان ختم کر دیا۔ اللہ نے بھی ختم کر دیا کہ ایوب آپ میرے صابر بندے ہیں، بس میں نے آپ کا امتحان ختم کر دیا، میرے صابر بندے، صابر کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جہاں ایوب کے امتحان ختم ہوتا ہے وہاں سے سید سجاد کا شروع ہوتا ہے۔
میں ایک جگہ مصائب پڑھ رہا تھا معصوم کونین کے، تو مصائب میں نے وہ پڑھے، تو بڑے بڑے ہماری امی ماشاءاللہ بقرات پیدا ہو گئے، وہ جواب لے کر آ گئے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا گھر میں ہو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے؟ تم نے مولا کو پہچانے کی تم کیا جانتے ہو؟ کہ اپنے جیسا کوئی جذباتی اور غسیل آدمی سمجھتے ہو؟ علی کا سب سے بڑا امتحان ہی یہی تھا کہ علی گھر میں ہو اور کوئی آ کے دروازے کو آگ لگا دے۔ یہ امتحان علی کے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں دے سکتا تھا علی کے سوا۔ کیا علی کے لال علی زین العابدین کے پاس طاقت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، عاشور کے دن یا ان ایام میں آپ پر مرض مسلط ہے، لیکن کیا طاقت نہیں؟ کیا امام نہیں ہے؟ کیا وہ گھر میں نہیں تھا، خیمے میں نہیں تھا؟ جب اشقیاء خیموں میں داخل ہو گئے تھے لوٹنے کے لیے، جب اشقیاء نے خیموں کو آگ لگا دی تھی، کیا گھر میں نہیں تھا سید سجاد؟ تھے نا گھر میں۔ جب سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، میں نے کہا نا جہاں سب کے امتحان ختم ہوتے ہیں نا، وہاں سے حسین اور حسین کے بچوں کا امتحان شروع۔ میں نے عرض کیا کہ میری بات تاریخ کی مناسبت سے جو مجھے بتایا گیا ہے مصائب ہوں گے اور شدید دعوت برآمد ہوگی، بس میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، سوچتا ہوں وہی چند جملے پڑھ دوں۔ پہلے سے میں نے طے نہیں کیا تھا کہ کس کے مصائب پڑھوں گا، لیکن نوح کے بیٹے کا ذکر ہو گیا اور حسین کے علی اکبر کا، تو چند جملے مجھ سے سن لیجیے علی اکبر کے بارے میں۔ جانتے ہیں علی اکبر کیا تھا؟ علی اکبر کے بارے میں مقدمہ کے طور پر ایک جملہ یہ سن لیجیے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے کے بازار میں داخل ہوا، نیزوں پہ شہداء کے سر تھے، ایک موڑ پر کوفے کی عورتیں جمع تھی، جو ہی ان کی نظریں علی اکبر کے سر پہ پڑی، اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا تھا اور چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ کون ہے یہ علی اکبر؟ مدینے میں جب گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، کہیں میرے محرم کو نظر نہ لگ جائے، کہیں میرے محلقہ کو نظر نہ لگ جائے۔ جب باہر نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ کہتے تھے علی اکبر کو دیکھ کے، جوانوں سے کہتے تھے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جوان شوق سے کہتے تھے کیوں نہیں؟ کہا حسین کا یہ بیٹا آ رہا ہے، اسے دیکھ۔ صورت سیرت رفتار گفتار یہ خدا کے رسول کی شبیہ ہے، یہ ہے۔ اب مجھے بتائیے اس کو اجازت ملے گی کیسے؟ حالانکہ یہ تو صبح سب سے پہلے جانے کو تیار تھا، سب سے پہلے نکلے تھے علی اکبر، بابا جاؤ، اور حسین نے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن انصار حسینی سامنے آ گئے۔ یہ کیسے ہوگا مولا؟ ہم ابھی لڑے ہی نہیں، ہم نے جان بھی نہیں دی اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلی جائے۔ انصار حسینی نے وعدہ وفا کیا، پھر علی اکبر نے جانا چاہا، بابا اب میں جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ۔ فوراً اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئی، یہ کیسے ہوگا چچا جان؟ اے ابن ام یہ کیسے ہوگا؟ اے چچا جان یہ کیسے ہوگا؟ علی اکبر میدان میں چلا جائے ہم سے پہلے، کیا وہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو کہ شبیہ پیغمبر کو پہلے میدان میں بھیج دیا گیا؟ نہیں جانے دیا۔ خلاصہ یہ کہ جب تک ایک بھی ناصر زندہ رہا علی اکبر کو جانے نہیں دیا، جب کوئی نہ رہا کوئی نہ بچا، پھر علی اکبر آئے بابا کی خدمت، بابا اب میدان میں جاؤں؟ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا کبھی بائیں، شاید کوئی آگے بڑھے گا اور کہہ دے گا ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے، لیکن کیسے روکتا حسین؟ سب کے لاشیں تو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لائے تھے نا، لہذا بس ایک جملہ کہا جاؤ بیٹا پالنے والی ماں سے رخصت ہو گئی، اور ماں نے صاف کہہ دیا جس پھوپھی نے پال کے جوان کیا ہے اس سے اجازت لو بیٹا۔ بڑا مشکل تھا نا اجازت لینے کی، لے لی اجازت، مگر اتنا ضرور ہوا کہ علی اکبر کو نکلنے میں خیمے سے بہت وقت لگ گیا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، اٹھتا تھا گر جاتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین کا یہ لاڈلا نکلنے کی کوشش کرتا تھا کوئی نہ کوئی بیوی واپس کھینچ، بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے۔
حسین باٹ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرایا، جاؤ بیٹا کچھ ہی دیر میں ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے پیچھے پیچھے چلا۔ ادھر آئے علی اکبر، واپس مڑے، بابا کے ہاتھ تھام کے کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے لڑوں گا؟ حسین نے سینے سے لگا لیا، بھیج لیا سینے سے لگا کے، آنکھوں میں آنکھ میں، میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح مرنے کے لیے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ مختصر کیا میں نے، سنو کیا تھا۔ ایک وقت آیا جب حسین کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف دوڑتے تھے، کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرتا ہوا جاتا تھا حسین اسی طرف دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہ آئے، شام کی سیاہ بدلیوں میں حسین کا 14ویں کا چاند گہرا گیا، چھپ گیا۔ حسین آواز دیتے ہیں علی اکبر، علی اکبر، میرے لال کس طرف ہے، کس طرف ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے مگر کیسے بتائے علی اکبر بابا، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، برچھی گر گئی، سپر گر گئی، خوف گر گیا، چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے۔ علی اکبر بے دم ہو کر اپنے گھوڑے کی پشت پر گر پڑے، ہاتھ گردن میں ڈال دیے۔ سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی جوان کے کلیجے میں اتار دی۔ اب جو واپس کھینچنا چاہی جوان کی پسلیوں میں ٹوٹ کر رہ گیا برچھی کا پھر، یہ زخم لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا وطا ہولے کبھی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، چلا کر کہا یا بنیا علی دنیا بعدک الافا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہے۔ غش کھا کے گر پڑے جلدی ریت پر، چلا نہ گیا، پھر اٹھے پھر گرے، جب چلا نہ گیا تو اپنے وجود کو دوہنیوں کے بل، زانووں کے بل، کبھی پنجوں کے بل گھسیٹنا شروع کیا۔ آواز دیتے جاتے ہیں اے علی اکبر، اے علی اکبر، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ ارے اپنے بابا کو آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے لاشے تک، تیرے سرہانے تک پہنچے، نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرہانے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے، بیٹا آنکھیں کھول دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے بابا نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا ہے، بہت تکلیف ہے، بہت اذیت میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی دے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلدی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی بھی، ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی، لاشے کو اٹھا دیا، اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، پھر رکھ دیا، گرد شہیدوں کا رخ کر دیا، آواز دی اے میرے شیرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے قتلگاہ کی طرف، حسین بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے کر آئے، بیویاں جمع ہو گئی، علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے،
دیکھا علی اکبر کی ماں ام لیلا نظر نہیں آئی. زینب سے کہا فضہ جا ذرا علی اکبر